زندہ گھر کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی مثال زندہ گھر کی، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا اس کی مثال مردہ گھر کی سی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جا رہا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹھ جائیں تو کوئی منانے والا ہو۔ کسی کمزور اور قابل رحم انسان کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ تو کمزور اور بے بس ہے، لیکن جس ذات نے اسے اور تمہیں پیدا کیا ہے وہ ہرگز کمزور نہیں ہے اور اس کا حساب تم سے وہ لے گا۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں؟ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، پھر قرآن آپ کے بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے، بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے بہترین گڑ ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تم جو دیتے ہو تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہماری خواہشات اپنی مرضی سے اٹھا ہوا بوجھ ہے۔ اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، گڑ گڑاؤ وہ مان جائے گا، جھک جاؤ وہ سر بلند کر دے گا، پھیلاؤ اپنی جھولی وہ جھولی بھر دے گا۔ تم کچھ نہ کرو بس اپنے رب کے ہو جاؤ، وہ زمانے کو تمہارا کر دے گا۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا دکھ تو بھلا دے، لیکن کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ زندگی میں جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہ گار بنتے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ یتیم خانے میں بچے غریبوں کے ملتے ہیں اور اولڈ ہوم میں بزرگ امیروں کے ملتے ہیں۔ بانو قدسیہ نے کہا، اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے گھر کے دروازے تک نکلنا سنت نبوی ہے۔ جو مجھے سمجھ نہ سکا اسے حق ہے مجھے برا ہی سمجھے۔ لوگوں تمہارا کیا ہے، میں جانوں میرا خدا جانے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس کو قرضے میں رعایت دے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے، جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص اپنے دل میں بڑا بنا اور اپنی چال میں اکڑ کر چلا، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوں گے۔